بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے ہم پنچایت کا خلاصہ سوال نمبر 1 مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 2 اور 3 بھی مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم سوال نمبر 4 کریں گے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معانی لکھیے۔ ساجہ، شراکت داری، حصہ داری۔ زانوئے ادب طے کرنا، مؤدب ہو کر بیٹھنا۔ وضع، ظاہری حالت، شکل و صورت کو بھی کہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ صلح پسند، امن پسند، جو لڑائی جھگڑے کو ترجیح نہ دے بلکہ امن و سکون سے رہنا پسند کرے، اس کو صلح پسند کہتے ہیں۔ تعین حیات، زندگی بھر، مرتے دم تک۔ پنچ، منصف، پنچایت کرنے والے کو پنچ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل الفاظ کی مؤنث لکھیں۔ استاد، استانی۔ شیخ، شیخانی۔ چودھری، چودرائن۔ سیٹھ، سیٹھانی۔ بیل، گائے۔ سوال نمبر 6، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ وضع، واو کے اوپر زبر، زواد کے اوپر زبر اور عین کے اوپر جزم، وضع اس کو بولیں گے۔ تحصیل علم، تے کے اوپر زبر آئے گی، ہے کے اوپر جزم، سواد کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم اور لام کے نیچے زیر، عین کے نیچے زیر، لام کے اوپر جزم اور میم کے اوپر جزم آئے گی۔ تحصیل علم۔ فروغ گذاشت، پرسش، تصفیہ، رسوخ، منطق، تحکمانہ، مباحثہ۔ پہلے بچوں آپ کو اس کی کاپی بھی سینڈ کی جائے گی، جس سے دیکھ کے آپ اس کے اوپر کتاب کے اوپر ہی اعراب لگا سکیں گے۔ سوال نمبر 7، اس سبق کا خلاصہ لکھیں، وہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، عبارت کی تشریح کریں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ بھیا، جب سے تم نے ڈیش حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔ یہ پیراگراف آپ کی کتاب صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے۔ بھیا، جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے، میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن۔ انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوچتا۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔ سبق کا عنوان ہے پنچایت اور مصنف کا نام منشی پریم چند۔ اس کا تھوڑا سا سیاق و سباق بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، پھر آپ کو تشریح کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ شیخ جمن اور الگو چودھری آپس میں بہت گہرے دوست تھے اور ان کی یہ دوستی بچپن سے تھی، لیکن ہوا یہ کہ جب شیخ جمن اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تھا تو پھر پنچایت کا انعقاد کیا گیا۔ الگو چودھری پنچ مقرر ہوئے۔ شیخ جمن کا خیال تھا کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا کیونکہ وہ اس کا دوست ہے، لیکن الگو چودھری نے وہی کیا جو انصاف پر مبنی بات تھی۔ اس سے شیخ جمن ناراض ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد ایسا معاملہ آ گیا کہ اس وقت شیخ جمن منصف تھا اور
الگو چودھری مدعی۔ اب کی بار الگو پریشان ہو گیا کہ اب شاید اس کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا بلکہ اس کے خلاف ہی فیصلہ آئے گا، مگر جب شیخ جمن منصف کی نشست پر بیٹھا تو اس نے حق و انصاف میں اپنی فیصلہ کیا۔ تو اس فیصلے کے بعد جو حالات ہوئے ان کو اس پیراگراف میں بیان کیا گیا ہے۔ شیخ جمن کہتا ہے کہ بھیا جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا۔ پنچایت کہتے ہیں پنچوں کی کمیٹی، سالسی کی کمیٹی، جس میں کسی مسئلے کو لا کر اس کا معاملہ حل کیا جاتا ہے۔ شیخ جمن کہہ رہا ہے الگو چودھری سے کہ جب سے تم نے میرا وہ والا فیصلہ کیا ہے پنچ بن کر، اس وقت سے میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ میں تمہارا دشمن بن چکا تھا، اور ہر وقت میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ میں تجھ سے انتقام لوں، تجھے نقصان پہنچاؤں۔ مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن۔ مسند کہتے ہیں کرسی کو، اونچی کرسی، نشست، جس پہ انسان کو بٹھایا جاتا ہے کہ وہ یہ معاملہ حل کرے، اس کا فیصلہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج معلوم ہوا جب میں خود منصف بنا، پنچ بنا، تو مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جب کوئی پنچایت کی مسند پر بیٹھتا ہے تو وہ نہ کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، کیونکہ اس نے تو قانون کو دیکھنا ہوتا ہے، حالات کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ رائے تو تب ہو نا کہ جب اس نے قانون کو نہیں دیکھنا، انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا۔ جب اس نے انصاف اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو پھر اس کا دوست دوست نہیں ہوتا، دشمن دشمن نہیں ہوتا، بلکہ قانون کی نگاہ میں جو بات ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوجتا، کچھ نہ سوجنا، ذہن میں کچھ بھی نہ آنا اور کچھ بھی خیال میں نہ آنا، بلکہ جو حق بات ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا۔ الگو رونے لگے۔ اب جب یہ باتیں ساری سنی جو جمن شیخ نے بیان کی تو اس کے بعد ظاہری بات ہے الگو کے دل پر بھی اس کا اثر ہوا کہ اس کا ایک دوست اس سے بچھڑ گیا تھا، تو جب دوست اس سے مل رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے آنکھوں سے آنسو تو نکل نہیں تھے، وہ رونا شروع ہو گئے۔ اب جمن شیخ کا بھی دل صاف ہو گیا، الگو کا دل بھی صاف ہو گیا، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ مرجھایا ہوا درخت ایسا درخت جو کملا گیا تھا، جس میں دراڑ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے جس میں مختلف قسم کی ان کی جو دوستی تھی وہ دوستی دشمنی میں بدل گئی تھی۔ ہرا بھرا ہو جانا یعنی دوبارہ پھر وہ تازہ ہو گیا، سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ان کی دوستی پھر دوستی ہی ہو گئی، جو دشمنی تھی وہ ختم ہو گئی اور دشمنی دوستی میں مکمل طور پر بدل گئی۔ اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔ چونکہ پہلے اس کے ذہن میں مختلف قسم کی چالیں آتی تھیں، جمن شیخ چاہتا تھا کہ کسی طرح میں اس سے انتقام لوں، لیکن اب جو صورتحال ہوئی اب اس کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی چال نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی سازش نہیں تھی، بلکہ وہ حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف یہ بات تھی کہ جو میں نے کیا ہے وہ بھی حق اور انصاف پر مبنی باتیں کی ہیں، حق اور انصاف پر مبنی کام کیا ہے، اور الگو چودھری نے جو میرے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ بھی حق پر مبنی تھا۔ اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ میرے دل میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی جو آج ختم ہو گئی۔ سوال نمبر 9، ذیل میں مختلف محاوروں کی دو جملوں میں استعمال۔ ذیل میں مختلف محاوروں کو دو جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ درست استعمال کے آگے ٹک اور غلط بیان کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ پہلے بچوں سب سے پہلے آپ کو ان مشکل الفاظ کے معنی اگر آئیں گی تو آٹومیٹیکلی آپ کے ذہن میں اس کا درست جواب یا جہاں آپ نے ٹک کرنا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سبز باغ دکھانا، اس کا مطلب ہے دھوکے میں رکھنا، کسی کو دھوکہ دینا۔ اکرم نے مجھے
ملتان میں اپنے سبز باغ دکھائے۔ یہ غلط ہے، سیاسی لوگ سبز باغ دکھا کر عوام کو لوٹتے ہیں۔ اس کو آپ ٹک کریں گے اور یہ کتاب کے اوپر ہی آپ سوال رہنے دیجئے گا اور اس کی کتاب کے اوپر ہی ٹک کر دیجئے۔ نمبر 2، زخم پر نمک چھڑکنا، زیادہ تکلیف کا باعث بننا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تکلیف کا باعث بننا، پریشانی کو بڑھانا۔ ساتھ نے میرے بازو کے زخم پر نمک چھڑکا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ یہاں تو اصلی نمک چھڑک دیا گیا ہے، یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ ہے آپ میرے زخم پر نمک چھڑکنے کے بجائے میری مدد کریں، یہ درست ہے، اس کے آگے آپ ٹک کریں گے۔ بغلیں جھانکنا، اس کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ انصب میرے سوال پر بغلیں جھانکنے لگا، اس سے سوال کا جواب نہ آتا تھا، لہٰذا وہ شرمندہ ہوا، اس کو آپ ٹک کریں گے۔ کسی کی بغلیں جھانکنا بری بات ہے، یہ غلط ہے، اس کے آگے آپ کراس لگا دیجیے۔ عزیز طلبہ، یہ کاپی کی شکل میں آپ کو سینڈ کی جائے گی، جو شیٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں الفاظ معانی ہیں اور اس کے ساتھ مذکر مؤنث، پھر جو اعراب لگانے والا سوال تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اس پہ اعراب لگائے گئے ہیں۔ آپ نے اس شیٹ میں جو کچھ موجود ہے یہ سب سوالات اپنی نیٹ کاپی پہ تحریر کرنے ہیں۔ آپ کا پنچایت والا سبق مکمل ہو گیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوں گے۔ آپ نے پنچایت کا خلاصہ اور جو سوال نمبر 1 ہے اس کے جو جتنے بھی سوال ہیں الف سے سٹارٹ کر کے نیچے تک، وہ سب آپ اچھی طرح یاد کر کے ان کو ٹیسٹ کی شکل میں تحریر کیجئے گا اور پھر اپنے والدین کو دکھائیے گا۔ امید ہے کہ آپ احسن انداز میں اس کام کو مکمل کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔